الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال أيضا قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة اصدقوا إذا حدثتم وأوفوا إذا وعدتم وأدوا إذا أؤتمنتم واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم صحیح الجامع۔ ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی اور بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو اکیلا اور تنہا اس پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، سب کا رب ہے اور ہم سب کا معبود حقیقی ہے، جو سچا ہے اور اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے سچے افراد کا، سچے لوگوں کا انتخاب کرتا ہے، جس کا دین سچا ہے اور دین کے اندر جو احکامات ہیں وہ سچے ہیں، اس رب العالمین کے لیے ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی و بزرگی لائق و سزاوار ہے۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد اس کے آخری نبی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب کے سردار ہیں، سب کے امام ہیں، ان پر اگنت درود و سلام نازل ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز بھائیوں، سچ بولیں، ہم سچ کا ساتھ دیں اور جو سچ والے ہیں ان کا ساتھ دیں، جھوٹ نہ بولیں، کسی کو دھوکہ نہ دیں۔ اللہ تعالیٰ سچا ہے، اس کا دین سچا ہے، لہذا ایک مسلمان کو بھی سچا ہونا چاہیے۔ سچائی یہ مکارم اخلاق میں سے ایک عظیم خصلت ہے۔ ہر دھرم میں، ہر مذہب کے اندر سچ بولنے کی تعلیم ہے۔ کوئی بھی دھرم ہو، کوئی دھرم کسی کو جھوٹ بولنے کی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ دین اسلام بھی ہمیں سچ بولنے کی تعلیم دیتا ہے، سچائی کے ساتھ اور سچائی والوں کا ساتھ دینے کی تلقین اور تعلیم دیتا ہے۔ سچ بولنا بہت عظیم خصلت ہے۔ اللہ نے جتنے بھی انبیاء دنیا کے اندر بھیجے، سب کی جو خوبیاں تھیں، ان خوبیوں میں سے ایک عظیم خوبی یہ بھی پائی جاتی تھی کہ سب کے سب سچے اور امانتدار ہوا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور رسول بنا کر کے دنیا کے اندر مبعوث کیا۔ مکہ کے لوگ، قریش، آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے۔ صادق اور امین آپ کا لقب تھا۔
اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ ہم سچ بولیں اور سچ والوں کے ساتھ رہیں، کیونکہ اسی کے اندر انسان کے لیے نجات ہے، اسی کے اندر انسان کے لیے بھلائی ہے۔ جھوٹ میں انسان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہوتی ہے۔ اگرچہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں جھوٹ بول کر کے بچ جاؤں گا، لیکن حقیقت یہ کہ انسان جھوٹ بول کر کے بچتا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے جھوٹوں کے ہاں بچ جائے، لیکن اللہ رب العالمین کے ہاں ایسا انسان نہیں بچ سکتا۔ اس لیے سچائی کے اندر انسان کے لیے نجات ہوتی ہے۔ جب انسان ایک بار جھوٹ بولتا ہے تو ایک جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے انسان کو ہزاروں جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ جھوٹ انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ سچ انسان کو نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ ہمارا دین سچا ہے، ایک مسلمان کا دل اور اس کا عمل بھی سچا ہونا چاہیے۔ ہمارے دین اسلام کی یہی تعلیم ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچ والوں کے ساتھ رہو۔ جو سچ بولتے، جو صادق ہیں، سچے لوگ ہیں، ان کے ساتھ رہو۔ ان کے ساتھ رہنے سے آپ سچائی پر قائم رہو گے۔ جھوٹوں کے ساتھ رہو گے، بدخماشوں کے ساتھ رہو گے، اور اس طریقے سے جو دھوکہ دینے والے ان کے ساتھ رہو گے تو وہی خسرتیں تمہارے اندر بھی پیدا ہوں گی۔ اس لیے ہمیشہ انسان ایسے لوگوں کو اپنا ساتھی بنائے جو اچھے اور سچے لوگ ہوں۔ کونوا مع الصادقین، سچ والوں کے ساتھ رہو۔ ان کے ساتھ رہنے میں انسان سچ پر قائم رہے گا، اور دین اسلام کی تعلیم ہے یہ۔ وہ حدیث بخاری مسلم کی بڑی مشہور ہے، جس میں ہرقل کے بادشاہ نے ابو سفیان، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، جب ہمارے نبی نے ہرقل کو خط لکھا تھا، اسلام کی دعوت دی اسے، تو اس وقت ابو سفیان ایک چند لوگوں کے ساتھ وہاں پر موجود تھے، مسلمان اس وقت نہیں ہوئے تھے۔ ہرقل نے ان کو بلایا اور بلانے کے بعد پوچھا کہ تمہارے عرب کے جو نبی ہیں، عرب کے اندر جو پیدا ہوئے ہیں، ان کی طرف سے ہمارے پاس یہ خط آیا ہے، میں اس نبی کے بارے میں کچھ جاننا چاہتا ہوں، کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ اس بادشاہ نے بہت ساری باتیں پوچھی، انہوں نے سچائی کے ساتھ ساری باتیں بتا دی۔ وہ تو غیر مسلم تھے، کافر تھے، لیکن سچائی کے ساتھ انہوں نے ساری باتیں بتا دی۔ جب اس نے پوچھا وہ کس چیز کی تعلیم دیتے ہیں، کس چیز کی تعلیم دیتے ہیں، تو ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ وہ ہمیں اس بات کی تعلیم دیتے ہیں کہ اعبدوا اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا، صرف ایک اللہ کی بات کرو، اس کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرو۔ یہ دین کا لب لباب ہے، توحید، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا، جس کی طرف بار بار آپ لوگوں کو ہم دعوت دیتے ہیں، کیونکہ جب تک یہ ہمارے اندر یہ خصلت نہیں ہوگی، جب تک توحید خالص اور شرک سے دوری ہمارے پاس نہیں ہوگی، آدمی کی کوئی بھی عبادت اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگی۔ کتنی بھی نماز پڑھتا ہو، کتنا بھی روزہ رکھتا ہو، زکوٰۃ دیتا ہو، حج کرتا ہو، اگر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والا ہے، اس کے عقیدے کے اندر توحید نہیں پائی جاتی ہے، اللہ رب العالمین کے یہاں اس کو کامیابی نہیں مل سکتی۔ یہ توحید سب سے عظیم عبادت ہے، ہر انبیاء کی دعوت کا مرکز اور محور رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ ہمیں اسی بات کی تعلیم دے۔ سب سے پہلی بات انہوں نے بتائی، اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ تعالیٰ کی بات کرو تم اکیلے، اسی کی، کیونکہ وہی سب کا خالق و مالک ہے، وہی ہماری ساری باتوں کا مستحق ہے۔ روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، قربانی، طواف، رکوع، سجدہ، قسم، نذر و نیاز، ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے لیے۔ اگر انسان غیر اللہ کے لیے کرتا ہے، کسی نبی کے لیے، کسی رسول کے لیے، کسی فرشتے کے لیے، یہ ساری چیزیں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کہلاتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ اس بات کی تعلیم دیتے ہیں، حکم دیتے ہیں کہ صرف اللہ کی بات کو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرو۔ وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ، اور تمہارے آبا و اجداد جو کہتے ہیں ان کو چھوڑ دو، کیونکہ آبا و اجداد دلیل نہیں ہیں۔ آج ہم کوئی بات آپ کو بتاتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھئی ہمارے آبا و اجداد ایسے ہیں۔ آبا و اجداد دلیل نہیں ہوتے، ماں باپ دلیل نہیں ہوتے، دلیل کتاب اللہ اور سنت رسول ہوتی ہے۔ یہ دلیل ہوتی ہے، ماں باپ دلیل نہیں ہوتے۔ ماں باپ اگر گمراہی پر ہیں تو کیا ہمارے لیے دلیل ہوں گے؟ اگر ماں باپ حق پر ہیں، حق پر قائم ہیں، تو ان کی بات مانی جائے گی۔ لیکن کبھی ماں باپ دلیل نہیں ہوتے۔ دلیل کیا ہوتی ہے؟ کتاب اللہ اور سنت رسول ہوتی ہے۔ یہ دلیل اصل ہے میرے بھائیوں۔ کوئی آدمی کسی کو اسلام کی دعوت دیتا ہے،
وہ کہتا بھی ہمارے آبا و اجداد ایسے ہیں، تو کیا اپنے آبا و اجداد کی نقالی کرتے ہوئے اسی دین پر قائم رہے گا؟ ہرگز نہیں، ان کا دین باطل ہے، لہذا اس پر قائم نہیں رہ سکتے۔ یا اس طریقے سے ان کے عمل میں خلل ہے، عقیدے کے اندر گمراہی ہے، کوئی قبر پر جاتا ہے، مزار پہ جاتا ہے، شرک کرتا ہے، آپ اس کو دعوت دو بھائی شرک حرام ہے، کبھی ہمارے باپ دادا اسی کرتے چلے آ رہے ہیں۔ باپ دادا دلیل ہیں؟ کیا باپ دادا کتاب اللہ سنت رسول ہیں؟ کیا باپ دادا آسمان سے آئے ہوئے؟ نہیں، ہمارے لیے دلیل کتاب اللہ اور سنت رسول ہے۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب، دوسری میری سنت، جو ان کو تھامے رہے گا کبھی گمراہ نہیں ہو۔ یہ ہمارے لیے دلیل ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول۔ باپ دادا کبھی دلیل نہیں ہوتے۔ اگر باپ دادا کا عمل کتاب اللہ سنت رسول کے مطابق الحمدللہ اگر نہیں ہے تو ان کا قول یا ان کی بات نہیں مانی جائے گی، ان کی بات نہیں مانی جائے گی، وہ ہمارے لیے دلیل نہیں ہوتے، چاہے کتنا ہی بڑا عالم دین کیوں نہ ہو، کتنا بڑا مفتی کیوں نہ ہو، اگر اس کی بات کتاب اللہ اور سنت رسول کے خلاف ہے تو اس کی بات نہیں لی جائے گی۔ کوئی بات آپ کے سامنے رکھی جاتی ہے، ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں مفتی نہیں ہے، کہ ہمارے یہاں عالم نہیں ہے۔ بھئی آپ کے یہاں کے مفتی تو قبر پر جاتا ہے، سجدہ کرتا ہے قبر پر جا کر کے، کیا وہ ہمارے لیے دلیل ہے؟ وہ کوئی دلیل نہیں ہوتا، دلیل کتاب اللہ اور سنت رسول ہوتی، یہ دلیل ہے۔ یہ دلیل نہیں ہوتے مفتی اور عالم اور کوئی۔ مفتی اور عالم کب دلیل ہوں گے؟ جب ان کی بات کتاب اللہ سنت رسول کے موافق ہوگی، تب ان کی بات لی جائے گی۔ اگر قرآن و حدیث کے خلاف ان کی بات نہیں لی جائے گی، چاہے عالم ہو، چاہے مفتی ہو، چاہے کتنا بڑا کورس کر کے رکھا ہوا ہو، وہ دلیل نہیں ہوتے۔ دلیل وہ ہوتے ہیں جو جن کی بات کتاب اللہ اور سنت رسول کے موافق ہوتی ہے، وہ دلیل ہوتے ہیں۔ دلیل مانگیے ان سے، قرآن کی آیت مانگیے، ان سے حدیث مانگیے۔ تو انہوں نے کیا فرمایا ابو سفیان نے؟ وہ اس بات کی بھی تعلیم دیتے ہیں کہ تمہارے آبا و اجداد جو کرتے ہیں اس کو چھوڑ دو، وہ تمہارے لیے دلیل نہیں ہے۔ ان کے پاس پیغام اللہ کی طرف سے نہیں آیا، پیغام نبی کے پاس آیا، نبی لوگوں کو پیغام دے رہا ہے، لہذا ان کی باتوں کو چھوڑ دو، ان کی باتوں پر عمل نہ کرو۔ وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ، وہ ہمیں نماز کا حکم دیتے ہیں، نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں۔ اور کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ وہ زکوٰۃ اور زکوٰۃ کا حکم دیتے ہیں۔ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَاةِ، اور سچ بولنے کی، سچائی کی تعلیم دیتے ہیں، اور پاک دامنی کی اور صلہ رحمی کی تعلیم دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی حدیث بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، میری بعثت ہوئی ہے کہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کروں۔ مکارم اخلاق، اچھے اخلاق میں یہ بھی ہے کہ انسان سچ بولے سب کے ساتھ، اپنے ساتھ، دوسروں کے ساتھ، سب کے ساتھ انسان سچ بولے۔ یہ نبی کی تعلیم ہے، سچ بولنا، نبی کی تعلیم ہے سچ والوں کا ساتھ دینا، سچائی پر قائم رہنا، سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، کیونکہ جھوٹ بولنا یہ منافقین کی خصلت ہے۔ ہمارے بھی باتیں آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ جب وہ بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلافی، جب وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے امانت کے اندر خیانت کرتا ہے۔ ایسی دیگر حدیث کے اندر بیان کیا گیا جب وہ لڑائی کرتا ہے تو گالی گلوچ پر آ جاتا ہے، گالی گلوچ پر آ جاتا ہے، گالی بکنے لگتا ہے۔ اگر انسان گالی بکنا شروع کر دے، یہ گالی بکنا مسلمان کی پہچان نہیں، منافق کی پہچان ہوتی ہے۔ جو جھوٹ بولتا ہے، جو حق پر نہیں ہوتا، وہی گالی گلوچ بکتا ہے۔ وہ گالی گلوچ سے، غصے سے اپنی بات کے اندر وزن پیدا کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو سچ ثابت کرنا چاہتا ہے۔ جو سچا ہوتا ہے انسان نرمی کے ساتھ ساری باتیں بتاتا ہے۔ اس لیے ہمارے اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ انسان سچ بولے اور سچ والوں کے ساتھ رہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی دلیل بھی ہے یہ کہ انسان اگر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے تو اس کو سچ بولنا چاہیے۔ اگر وہ سچ نہیں بولتا، اس کا مطلب کہ اس کو اللہ اور اس کے رسول سے کی محبت کے اندر خلل اور کمی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام تشریف فرما تھے تو آپ نے فرمایا وَإِذَا أَحْبَبْتُمْ أَن يُحِبَّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اگر تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول تم سے محبت کرے، فَادُّوا مَا أُؤْتِمَنْتُمْ، تو جو امانت تمہارے پاس رکھی جائے اس امانت کو پوری کرو۔ وَاصْدُقُوا إِذَا حَدَّثْتُمْ، اور جب تم بات کرو سچ بولو۔ وَأَحْسِنُوا جِوَارَ مَنْ جَاوَرَكُمْ، اور جو تمہارے پڑوسی ہیں پڑوسیوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ، ان کے ساتھ احسان کرو۔ ہمارے نبی نے فرمایا 3 باتوں کی تعلیم دی، اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے یا محبت کرنا چاہتے ہو تو امانت داری ہونی چاہیے، امانت ادا کر دیا کرو، امانت میں خیانت مت کرو، اور جب بات کرو سچ بولو، اور جو تمہارے پڑوسی ان کا حق ادا کرو، ان کے ساتھ احسان سے پیش آؤ۔ یہ کس کی روایت ہے؟ صحیح الجامع کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائی سچائی کے اندر نجات ہے، جو سچ بولتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نجات دیتا ہے، اور جو انسان جھوٹ بولتا ہے
اس کے اندر انسان کے لیے ہلاکت و بربادی ہوتی ہے۔ انسان کو سمجھ میں آتا ہے کبھی کبھی کہ جھوٹ بول کر کے اپنے آپ کو بچا لیں گے، لیکن بچتا نہیں انسان، کبھی نہ کبھی انسان ضرور پکڑا جاتا ہے، کیونکہ انسان جو جھوٹ بولتا ہے اس کی جھوٹ بولنے کی عادت ہو جاتی ہے اور ہر موقع پر انسان جھوٹ بولتا ہے، لہذا جھوٹ کے اندر ہلاکت اور بربادی ہوتی ہے۔ انسان کو سچ بولنا چاہیے، اگرچہ انسان کو یہ نظر آتا ہو کہ اس کے اندر ہمارے لیے بربادی ہے یا ہمارے لیے نقصان ہے، لیکن اسی کے اندر اللہ رب العالمین آپ کے لیے نجات رکھے گا۔ سچ بولنے والے ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں، ہمیشہ ان کے لیے نجات ہوتی ہے۔ صحیح بخاری کا واقعہ ہے، غزوہ تبوک کے موقع پر بہت سارے لوگ جنگ سے پیچھے رہ گئے تھے، جو منافقین تھے جن کے ایمان کے اندر کمی تھی، انہوں نے آ کر کے جھوٹے بہانے بہانے کر دیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ہمارے نبی کو تو غیب معلوم نہیں تھا کہ لوگ سچ بول رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں، انہوں نے جیسا کہا ہمارے نبی نے مان لیا، لیکن 3 صحابہ ایسے تھے جنہوں نے سچی بات بتا دی، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس کوئی کمی نہیں تھی، ہمارے پاس کوئی عذر نہیں تھا، لیکن ہم سستی میں جنگ کے اندر شریک نہیں ہوئے۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، اللہ نے ان کو نجات دے دیا، اور اس طریقے سے جو غلطی ہو گئی ان سے، اس غلطی کو اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا۔ لیکن جنہوں نے جھوٹ بولا ان کے لیے آخرت کے اندر سزا مقرر ہے۔ جو جنگ میں جانے سے رہ گئے تھے، جھوٹ بول کر کے ہمارے نبی کو دھوکہ دیا، مومنوں کو دھوکہ دیا، لیکن جو سچ بولے اللہ رب العالمین کو نجات دے دیا۔ یہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع، یہ 3 صحابہ ہیں جو رہ گئے تھے سستی میں، آج جائیں گے کل جائیں گے، ہمارے پاس سواری ہے اور سواری بڑی تگڑی ہے، ہم پیچھے نکلیں گے بعد میں تو بھی جلدی جا کر کے ان کو پکڑ لیں گے۔ ایسے کرتے کرتے آج کل کرتے وہ نہیں جا سکے اور پیچھے رہ گئے، اس جنگ کے اندر شریک نہیں ہوئے، کوئی عذر نہیں تھا، وہ چاہتے بھی جھوٹ بول سکتے تھے لیکن جھوٹ نہیں بولے، انہوں نے سچ بتا دیا۔ اللہ رب العالمین نے ان کی سچائی قبول کر لی، ان کا توبہ قبول کر لیا، اور اللہ رب العالمین نے ان کی غلطی کو معاف کر دیا۔ تو جو سچ بولتا ہے کامیاب ہوتا ہے، اسی کے اندر نجات ہوتی ہے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور ہیں اور ان کو تو ہر کوئی جانتا ہے، نبی سے زیادہ لوگ عبد القادر جیلانی کو ہمارے ملکوں میں جانتے ہیں، کیونکہ ان کے نام پر لوگ برسی مناتے ہیں۔ وہ عبد القادر جیلانی جو حق پر قائم تھے، بدعت خرافات سے دور تھے، شرک سے دور تھے، لوگوں نے انہی کو پیران پیر بنا رکھا ہے۔ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، جب غوث کہا جاتا ہے تو عبد القادر جیلانی ہی لوگ مراد لیے جاتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر کے ان کا دامن پکڑنے کی بات کہتے ہیں۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کتاب غنیۃ الطالبین، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر باقاعدہ ہمیشہ توحید کی، سنت کی تعلیم دی ہے، شرک اور بدعات اور خرافات سے دور رہنے کی تلقین کی ہے، پوری کتاب ان کی بھری پڑی ہوئی ہے، لیکن مسئلہ یہ کتاب ہے عربی زبان میں۔ ہمارے ہاں لوگ عربی زبان نہیں سمجھتے، تو جب لوگوں نے ترجمہ کیا ہمارے ہاں غلط قسم کے اور مزار پرستوں اور قبر پرستوں نے اور اہل بدعت اور خرافات نے، تو ترجمے کے اندر ڈنڈی مار دی، ترجمہ غلط کر دیا۔ عربی تو معلوم نہیں ہے آپ کو، آپ کیا کریں گے؟ آپ تو ان پر اعتماد کرتے، ہمارے مفتی صاحب ہیں جو کہیں گے سچ ہی کہیں گے، لگتا ہے ان کے پر وہی آتی ہے، ان کی زبان جو کچھ نکلتا ہے سب سچ نکلتا ہے، وہی آتی ہے ان کے اوپر، اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے ان کے پاس، جو کہیں گے سچ ہی کہیں گے اور کچھ سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہیں گے۔ تو انہوں نے کیا ترجمہ غلط کر دیا اور ترجمے کے اندر ہیرا پھیری کر دیا، جو ان کی تعلیم تھی اس تعلیم کو یکسر مسترد کر دیا، سب جھوٹا ترجمہ کر دیا انہوں نے، حالانکہ وہ امام تھے اہل سنت والجماعت کے، توحید کے، سنت کے امام تھے۔ وہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی پوری زندگی اسی پر گزری ہے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی توحید اور سنت کی تعلیم دیتے تھے، لیکن لوگوں ان کی تعلیم کو بھلا دیا اور ان کے پیغام کو بھلا دیا، اور لوگ انہی کے نام پر شرک اور بدعت اور خرافات کرتے ہیں، انہی سے مانگتے، انہی کا واسطہ لیتے ہیں، اللہ کا دامن نہیں پکڑتے، غوث کا دامن پکڑتے ہیں۔ آپ دیکھیں جلسے جلوس میں انہی کا اعلان، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ارے تم نے ان کا دامن پکڑا ہی نہیں تو ان کا دامن کہاں سے تم چھوڑو گے؟ دامن ہی تم نے ان کا نہیں پکڑا، ان کا دامن توحید کا تھا، سنت کا دامن تھا ان کا، انہوں نے ہمیشہ توحید سنت سے لوگوں کو دعوت دی ہے، تم نے ان کا دامن پکڑا ہی نہیں۔ تو ان کی یہ تعلیم تھی۔ انہوں نے ایک واقعہ اپنا بیان کیا، سچائی کا واقعہ بھی بہت مشہور ہے، آپ سب لوگ جانتے ہی ہوں گے، اکثر لوگ جانتے ہوں گے۔ ان کی ماں نے ان کو 5000 دینار دیے یا اشرفی دیے، اور اس کے بعد ان کی ماں نے کہا بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ وہ گئے علم حاصل کرنے کے لیے نکلے، راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا قافلے پر۔ ایک ڈاکو آتا ان سے پوچھتا ہے تمہارے پاس کچھ؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میرے پاس 5000 اشرفی ہے۔ وہ سمجھا کہ جھوٹ بولتا ہے، اگر کسی کے پاس پیسہ رہے گا چھپائے گا، بتائے گا کیوں اس کو؟
تو انہوں نے کہا کہ نہیں میرے پاس ہے۔ اس کے بعد دونوں بات کر رہے تھے، جو ڈاکوؤں کا سردار اس نے سن لیا، کہا کیا بات ہے؟ کہا میرے پاس 5000 دینار ہیں ہمارے پاس، میری امی نے مجھے دیے تھے۔ کہا تم نے جھوٹ کیوں نہیں بولا، چھپایا کیوں نہیں؟ سردار نے کہا، تو انہوں نے کہا کہ میری ماں نے مجھ سے عہد لیا تھا کہ بیٹا کبھی بھی زندگی میں جھوٹ نہ بولنا، ہمیشہ سچ بولنا، سچ بولنے کے اندر نجات ہوتی ہے۔ وہ جو ڈاکوؤں کا سردار تھا وہ رونے لگا، کہا تم اپنی ماں کے عہد کا اتنا پاس و لحاظ رکھتے ہو، اپنی ماں کو تم نے وعدہ کیا، اس وعدہ کی خلافی نہیں کرتے۔ ہم نے تو اللہ رب العالمین سے جو عہد کیا تو اس عہد کو ہم نے توڑ دیا۔ اس نے توبہ کر لیا اور اس طریقے سے ڈاکو اور لٹیر رہزنی سے اس نے توبہ کر لیا۔ ایک سچائی پورے قافلے کے یا ڈاکوؤں کے سردار یا ڈاکوؤں کی نجات کا اور صحیح راستے پر آنے کا ذریعہ اور سبب بن گیا۔ ایک سچائی میرے بھائیوں، سچ بولا انہوں نے، ان کا مال بھی بچ گیا، پورے قافلے کا مال بچ گیا، اور وہ جو ڈاکو لوگ تھے وہ توبہ کر لیے اور صحیح راستے پر آ گئے اور ڈاکو اور رہزنی کرنے سے باز آ گئے، ایک سچائی کی وجہ سے میرے بھائیوں۔ سچائی بڑی طاقت والی چیز ہوتی ہے، بہت عظیم طاقت ہے سچائی کے اندر، سچ کے اندر نجات ہوتی ہے۔ اس لیے جو سچ بولتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نجات دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ تو سچائی کے اندر میرے بھائیوں نجات ہوتی ہے، لہذا انسان کو ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ اور اس طریقے سے یہ سچ بولنا، اگر انسان تجارت کرتا ہے، معاملہ کرتا ہے، خرید و فروخت کرتا ہے اور سچ بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کے مال کے اندر برکت بھی دیتا ہے، تجارت کے اندر برکت ہوتی ہے۔ انسان جھوٹ بول کر کے تجارت کرتا ہے، وقتی طور پر اس کو نفع دکھتا ہے، لیکن میرے بھائیوں اس میں نفع نہیں ہوتا، فائدہ نہیں ہوتا، وہ ساری کمائی ہوئی دولت ایک دن ختم ہو جاتی ہے۔ کبھی انسان پھنس جاتا ہے اور اس کے بعد ساری دولت اس کی ختم ہو گئی، جو کچھ کمایا تھا سب برباد ہو گیا، کیونکہ اس کے اندر کوئی برکت نہیں ہوتی ہے، خسارہ ہو جاتا ہے، پورا گھاٹے کا سودا ہوتا ہے۔ لیکن جو سچ بولتا ہے، عیب نہیں چھپاتا چیزوں اور سامان کا، اللہ تعالیٰ اس کے مال کے اندر، تجارت کے اندر برکت دیتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں البیعان بالخیار، خرید و فروخت کرنے والوں کو اختیار ہوتا ہے مال میں فرقہ، جب تک وہ دونوں جدا نہ ہو جائیں۔ یعنی اگر آپ دو لوگ آدمی خرید و فروخت کر رہے ہیں تو جب تک دونوں جدا نہ ہو جائیں اس وقت تک اس معاملے کو انسان فسخ کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ ہاں اگر دونوں جدا ہو گئے تو انسان اس بے کو اور اس چیز کو توڑ سکتا ہے، لیکن جب تک دونوں موجود ہیں، بات چل رہی ہے، ایک ہی مجلس کے اندر ہیں، الگ نہیں ہوئے ہیں، اس وقت تک وہ دونوں، کوئی بھی ان میں سے اس چیز کو توڑنے کا حق رکھتا ہے کہ بھئی ہم نے یہ بے کیا تھا لیکن میں اس کو توڑ رہا ہوں، میں نہیں لوں گا آپ سے، یا میں آپ کو یہ مال نہیں دوں گا، جب تک دونوں ایک مجلس کے اندر ہیں۔ اور جب مجلس ختم ہو گئی تو پھر دونوں کو کسی کو بھی اس بے کو، اس خرید و فروخت کو توڑنے کا حق نہیں ہوتا۔ تو ہمارے بھی فرماتے ہیں جب تک دونوں جدا نہ ہو جائیں، جب تک دونوں الگ نہ ہو جائیں، اس وقت تک دونوں کا اختیار ہوتا ہے۔ پھر ہمارے بھی کیا فرماتے ہیں فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا، اگر وہ دونوں سچ بولتے ہیں اور بیان کر دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں کہ ہمارے مال میں یہ کمی ہے، سامان میں یہ کمی ہے، پوری بات بتا دیتے ہیں، عیب چھپاتے نہیں، بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، ان دونوں کی بے کے اندر برکت دی جاتی ہے، برکت ہوتی ہے بے کے اندر، خرید و فروخت کے اندر، بیچنے والے کو بھی کہ مال میں برکت، جو خریدتا اللہ تعالیٰ اس کے مال کے اندر بھی جو ہے برکت دیتا ہے، دونوں کے اندر برکت ہوتی ہے۔ وَإِن كَتَمَا وَكَذَبَا، اور اگر ان دونوں نے چھپا لیا اور جھوٹ بولے، مُحِقَتْ بَرَكَتُ بَيْعِهِمَا، ان دونوں کی بے کی برکت کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ سچائی بولنے میں برکت ہوتی ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے یہ۔ لہذا ہمیشہ جب انسان کوئی معاملہ کرے، خرید و فروخت کا جو عیب ہو اس کو بتا دے کہ ہماری گاڑی کے اندر یہ عیب ہے، ہمارے جانور کے اندر یہ عیب ہے۔ ابھی قربانی کا مہینہ آئے گا، ہمارے یہاں کے لوگ دانت توڑ کر کے لے آتے ہیں جانوروں کو بیچنے کے لیے۔ ابھی جانور 1 سال کا نہیں ہوا، ابھی اس کے دانت نہیں گرے، کیونکہ قربانی کا جانور مہنگا ہوتا ہے، دانت توڑ دیتے ہیں پتھر سے یا کسی چیز سے تاکہ ہمارا جانور مہنگا بک جائے۔ کتنا دھوکہ دیتے ہیں لوگ، دیکھیے کس قدر ظلم اور زیادتی، کس قدر جھوٹ، کس قدر فراڈ ہے یہ۔ قربانی عبادت ہے اللہ کی، اس کے لیے لوگ فراڈ کرتے ہیں، اس کے لیے لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ ہمارے یہاں صورت ہے، آپ سامان بیچ رہے ہیں، معلوم ہے عیب ہے اس کے اندر، آپ اس کے عیب کو چھپا لیں گے۔ میرے بھائیوں، معاملہ تو یہاں تک ہو چکا ہے، شادی بیاہ کے اندر لڑکا دیکھنے جاتا ہے لڑکی کو، دوسری لڑکی دکھا دی جاتی ہے اور اس کے بعد دوسری لڑکی کو رات میں بھیج دیا جاتا ہے دلہن بنا کر کے۔ یہ صورتحال ہے، یہ مسلمان کرتا اتنا دھوکہ دیتا ہے۔ شادی دیکھنے کے لیے جاتا ہے اپنی لڑکی کو، بیوی جو بننے والی دلہن کو خوبصورت لڑکی دکھا دی جاتی ہے، اس کی بہنوں میں سے یا کہیں علاقے کی لڑکی لا کر کے دکھا دی جاتی ہے اسے، یہ تمہاری ہے شادی سے ہونے والی،
لڑکی خوبصورت وہ دیکھ کر کے ہاں کر دیتا ہے، اور جب شادی ہوتی ہے تو کسی اور کے ساتھ شادی کر دی جاتی ہے۔ جب وہ رات میں جاتا دیکھتا کہ بھائی جس کو میں نے دیکھا تھا تمہاری بیوی نہیں ہے، یہ تو کسی اور کے ساتھ بیاہ نکاح کر دیا گیا۔ اتنا جھوٹ، اتنا فراڈ ہوتا ہے دین کے نام پر اور جو ہے اسلام کے نام پر۔ میرے بھائیو، اتنا فراڈ کرو گے تو اس کا انجام بھی ملے گا۔ آج دیکھیے جو صورتحال ہے ہماری، اسی وجہ سے اتنا فراڈ مسلمانوں کے اندر، دین کے نام پر، قربانی کے نام پر، اسلام کے نام پر۔ میرے بھائیو، توحید کے نام پر دیکھیے ہمارے یہاں کتنا فراڈ، کتنا دھوکہ۔ توحید کے نام پر لوگ شرک لوگوں کو بیچتے ہیں اور شرک کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ یہ سب فراڈ اور دھوکہ اور جھوٹ کی بنا پر ظاہر بات اس کی سزا دنیا کے اندر ملے گی، لہذا اس کی سزا مل بھی رہی ہے۔ تو ہمارے بھی فرماتے جب تک انسان سچ بولتا ہے، عیب نہیں چھپاتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے اندر برکت رکھتا ہے۔ یہ جنت میں جانے کا ذریعہ اور سبب بھی ہے۔ جو انسان سچ بولتا ہے دنیا میں جنت میں جانے کا ذریعہ اور سبب بھی ہے۔ اور سب سے بڑی سچائی میرے بھائیو توحید ہے، یاد رکھیے۔ توحید سے بڑی کوئی سچائی نہیں ہے، شرک سے بڑا کوئی جھوٹ نہیں ہے، شرک سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے۔ لہذا سچائی جو سب سے بڑی ہے وہ توحید ہے، اللہ اور اس کے نبی پر ایمان ہے، توحید پر قائم رہنا، شرک سے اپنے آپ کو دور رہنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قال اللہ ھذا یوم، اللہ فرمائے گا قیامت کے دن، ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، آج کا دن وہ دن ہے جس دن ان کی سچائی لوگوں کو کام آئے گی۔ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے جنتیں ہوں گی جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، اس کے اندر لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ رب العالمین سے راضی ہو گیا اور لوگ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ذالک الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی۔ جو سچ بولتا ہے، سچ کے ساتھ رہتا ہے، سچائی قبول کرتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ قیامت کے دن ایسے لوگوں کے لیے جنت ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ فرماتے ہیں اضمنوا لی ستا من انفسکم اضمن لکم الجنہ، تم میرے لیے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہارے لیے 6 چیزوں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اصدقوا اذا حدثتم، جب بات کرو سچ بولو، وأوفوا اذا وعدتم، اور جب وعدہ کرو تو وعدے کو پورا کرو، وأدوا اذا اؤتمنتم، اور جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو امانت کو ادا کرو، واحفظوا فروجکم، اپنی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، وغضوا ابصارکم، اپنی نگاہوں کو پس رکھو، وکفوا ایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کو روک کر کے رکھو، کسی پر ظلم نہ کرو۔ یہ صحیح الجامع کی حدیث، آپ نے فرمایا جو مجھ سے ان 6 چیزوں کی گارنٹی دے دے میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ انہی میں سے ایک بات کیا فرمایا، جب تم بات کرو سچ بولو، کیونکہ ہمارا دین سچا ہے، ہمارا نبی سچے، ایک مومن سچا ہوتا ہے، لہذا دین ہمیں سچائی اور سچ بولنے کی تعلیم دیتا ہے۔ لہذا انسان کو ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، سچائی انسان کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ کے فرماتے ہیں علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، سچ بولو کیونکہ سچائی انسان کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ وما إذا الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، آپ فرماتے ہیں کہ انسان برابر سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کو صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ صدیق ہے، یہ سچا انسان ہے، ہمیشہ سچ بولتا ہے، اور سچ کی جزا اور بدلہ اللہ رب العالمین انسان کو جنت کی شکل میں دیتا ہے۔ لہذا ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے اور سچ والوں کا ساتھ دینا چاہیے۔ جو سچ بولتا ہے معاشرے میں اس کی عزت ہوتی ہے، اس کی تکریم کی جاتی ہے، اس کا مقام و مرتبہ ہوتا ہے۔ جو انسان جھوٹ بولتا ہے معاشرے میں اس کا کوئی مقام نہیں رہتا، اس کی کوئی عزت نہیں رہتی اور کوئی اس کی قدر نہیں کرتا۔ اس لیے ہمیشہ انسان کو سچ بولنا چاہیے، اور سچ میں انسان کے لیے اطمینان اور سکون ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جس کے بارے میں تمہیں شک ہو جائے اس کو چھوڑ دو، اور جس کے بارے میں شک نہ ہو اس پر عمل کرو۔ فإن الصدق طمأنینہ وإن الکذب ریبہ، آپ فرماتے ہیں کیونکہ سچائی کیا ہے، اطمینان ہے، سچائی میں اطمینان ہے، دل کو اطمینان ملتا ہے، انسان کو بھی اطمینان ملتا ہے کہ ہم نے سچ بول دیا، نتیجہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، انشاءاللہ ہمارے لیے خیر و بھلائی ہوگی۔ اور جو جھوٹ بولتا ہے انسان، جھوٹ کے اندر کیا ہوتا ہے، انسان کو شک اور بے چینی ہوتی ہے، دل لگا رہتا ہے میں نے جھوٹ بول دیا، کہیں جھوٹ کا پول کھل نہ جائے، کہیں لوگوں کو معلوم نہ ہو جائے کہ میں نے جھوٹ بول دیا ہے، میں نے پیپر غلط بنا لیا، ہمارا اقامہ ہے جو میں نے کیا اقامہ نہیں ہمارا اوریجنل اقامہ ہے، ہم نے 2 نمبر کے اقامہ بنا رکھا ہے، کہیں مشین پر رکھے گا کہیں معلوم نہ پڑ جائے۔ انسان ہمیشہ کیا رہتا ہے، اس کے دل کے اندر بے چینی رہتی ہے، کبھی اس کو سکون نہیں رہتا ہے۔
پیپر غلط بناتا ہے انسان، مارک شیٹ انسان غلط بنا لیتا ہے، سرٹیفکیٹ انسان غلط بنا لیتا ہے، سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے اس منصب کے لیے، جھوٹا سرٹیفکیٹ بنا کر کے، جھوٹی سند بنا کر کے انسان لے کر کے آیا اور کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ہمیشہ انسان کو بے چینی رہتی، شک رہتا ہے، شک شبہ میں لگا رہتا ہے، کب تفتیش ہوگی، کب چیکنگ اور تحقیق ہوگی، پتہ چل جائے گا اور مجھے نوکری سے نکال دیا جائے گا۔ ہمیشہ انسان بے چین رہتا ہے، اس لیے جھوٹ کے اندر کیا ہے؟ شک اور شبہ اور بے چینی ہے، اس لیے ہمیشہ انسان کو جھوٹ بولنے سے بچنا چاہیے۔ صدق کے اندر، سچائی کے اندر خیر ہے، فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچ بولتے تو ان کے لیے خیر ہوگا، ان کے لیے بھلائی ہوگی۔ اور جو سچائی میرے بھائیوں، اس کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان سچا ہو، جب وہ عمل کرے خالص اللہ کے لیے کرے، اس میں ریاکاری اور شہرت اور نمود نہ ہو۔ ریاکاری یہ اللہ تعالیٰ کے سچائی کے ساتھ یہ بدعہدی ہے، اس سے انسان جب عمل کرے تو اس کے اندر ریاکاری نہ ہو۔ اس طریقے سے انسان اللہ پر ایمان رکھے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچائی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچائی کا معاملہ کرے، اس کے ایمان کے اندر نفاق نہ ہو، اس کے ایمان میں کمی نہ ہو، ایمان میں شک اور شبہ والی کوئی بات نہ ہو، پختہ ایمان اور یقین ہونا چاہیے اللہ رب العالمین کی ذات پر۔ یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ سچائی، اور یہی سچائی توحید ہے، یہی سب سے بڑی سچائی ہے، یہی سچائی انسان کو جنت تک لے جانے والی ہے، یہی سچائی انسان کو جہنم سے بچانے والی۔ اگر آپ لوگوں کے ساتھ سب کے ساتھ سچ بولے لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ جھوٹ بولے، اللہ پر آپ کا ایمان نہ ہو، ایمان میں نفاق ہو، کمی اور خلل ہو، اعمال کے اندر ریاکاری ہو، دکھاوا ہو، کوئی فائدہ اس کا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے وہی عمل قبول ہوتا ہے جس عمل کے اندر انسان مخلص ہوتا ہے، خالص اللہ کے لیے کرتا ہے۔ نمبر 2، نبی کے ساتھ سچائی، اور نبی کے ساتھ سچائی ہے کہ آپ کا عمل سنت رسول کے موافق ہونا چاہیے۔ آپ ہمارے امام ہیں، آپ ہمارے پیشوا اور رہبر ہیں، جیسے ہمارے نبی نے جو عبادت کی ہے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی بات کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ بات کے اندر ہم بدعات لے آئیں، خرافات لے آئیں۔ ہمارے بھی فرماتے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو ہماری شریعت ہمارے حکم سے ہٹ کر کے ہو اس عمل کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا، وہ بدعات ہے، وہ خرافات ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا۔ نبی کے ساتھ سچائی یہ ہے کہ انسان نبی کی سنتوں کی پیروی کرے، انسان نبی کی سنتوں پر عمل پیرا ہو، بدعات اور خرافات سے انسان دور رہے اور ایسے عمل سے دور ہے جو نبی کی تعلیمات اور نبی کے عمل کے خلاف ہو۔ یہ نبی کے ساتھ سچائی، یہ بھی ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ لوگوں کے ساتھ سچائی ہونی چاہیے کہ آپ لوگوں کے ساتھ سچ بولیں، اچھا معاملہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، کیونکہ جھوٹ بولنا یہ منافق کی پہچان ہوتی ہے۔ اپنے نفس کے ساتھ انسان سچا، اپنے نفس کے ساتھ انسان سچا، اپنے آپ کو دھوکہ نہ دے۔ ہم نہ کہیں کہ ہم بہت زیادہ نیک ہیں، بہت پرہیزگار ہیں، اپنی خامیوں اور گناہوں کی طرف ہماری نظر نہ ہو، ہم کتنا گناہ کرتے نہ دیکھیں، کہیں بات ہو اپنے آپ کو نیک ثابت کریں، بہت زیادہ سچا اور بہت زیادہ بہتر ثابت کریں۔ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا، اللہ کو دھوکہ دینا۔ کوئی اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ آپ کتنے نیک اللہ رب العالمین کو معلوم ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حقیقت میں نیک نہیں ہوتے، حقیقت میں سچے نہیں ہوتے، لیکن لوگوں کے سامنے اپنی سچائی کا پرچار کرتے ہیں، اپنی نیکی کا پرچار کرتے، دھوکہ دیتے لوگوں کو، بتاتے ہیں میں بہت نیک ہوں، میں بہت سچا ہوں لوگوں کو، لیکن ان کی خلوت دیکھیں گے، ان کے اندر کی زندگی دیکھیں گے، دین سے دور آپ کو نظر آئے گی۔ تو انسان اپنے نفس کے ساتھ سچا ہو، اپنے دل کے ساتھ انسان سچا ہو کہ میں کہاں پر کھڑا ہوں، کتنی نیکیاں میرے اندر، میں کتنا گناہ کرتا ہوں۔ اپنے آپ کو نیک مان لینے سے آپ نیک نہیں بن جاؤ گے۔ نیک وہ ہوگا جو اللہ کی نظر میں نیک ہوگا، جو کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق نیک ہوگا، وہ انسان نیک ہوگا میرے بھائیوں۔ اسی لیے اور ایسے ہی ہر سنی سنائی بات کو انسان کو لوگوں کے درمیان پھیلانا بھی نہیں چاہیے۔ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، ہر سنی ہوئی بات کو لوگوں کے درمیان پھیلانا انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے۔ سچائی یہ ہے کہ انسان ہر سنی ہوئی بات لوگوں کے سامنے نہ پھیلائے۔ یہ آج ہمارے معاشرے میں بہت رائج ہے، کوئی بات آتی فوراً لوگوں کو بیان کرنے شروع کر دیتے، ہم تحقیق نہیں کرتے، لوگوں سے نہیں پوچھتے کہاں تک اس کے اندر سچائی، پتہ چلتا ہے کہ جھوٹی خبر ہے، وہ مکمل جھوٹ ہے وہ۔ اس طریقے سے انسان پہلے تحقیق کرے، ہر سنی سنائی بات کو لوگوں کے سامنے نہ پھیلائے، بلکہ اس کی تحقیق کر لے، اور تحقیق کرنے کے بعد دیکھیں کہ اس کے پھیلانے میں فائدہ ہے کہ نہیں فائدہ ہے۔ اگر فائدہ تو پھیلائے انسان، اگر فائدہ نہیں اس کو انسان نہ پھیلائے، اس کو انسان دبا دے۔ گندگی ہے وہ، گندگی اتنا پھیلاؤ کچھ نہیں بدبو آئے گی، لیکن گندگی پر مٹی ڈال دو گے اس کی بدبو ختم ہو جائے گی۔ اس لیے گندگی کو انسان کو نہیں پھیلانا چاہیے، گندگی کو انسان کو چھپا دینا چاہیے۔ ہمارے یہاں الٹا ہوتا ہے، ہم نیکیاں نہیں پھیلاتے، گندگیاں پھیلاتے، بدعات پھیلاتے، خرافات پھیلاتے، افواہیں پھیلاتے، جھوٹ پھیلاتے، دیکھو ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا، حالانکہ سب جھوٹ رہتا ہے۔ آپ تحقیق کرو گے سب جھوٹ رہتا ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں رہتا۔ اس لیے انسان ہر سنی سنائی بات لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے، لوگوں کے ساتھ معاملہ بھی اچھا انسان کرے۔ جب آپ معاملہ اچھا کریں گے، آپ کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے، کوئی آپ سے مشورہ طلب کرے، اچھا مشورہ دے، سچ بولے، آپ
جھوٹ نہ بولیں. کوئی شادی کا مسئلہ ہے آپ سچ بتا دیں، یہ خامی ہے اس کے اندر، یہ عیب ہے اس کے اندر، سچائی کے ساتھ بتا دیں. جھوٹ نہ بولیں، ملمہ سازی نہ کریں، اس کے عیب اور بیماری کو اور اس کے عیب کو نہ چھپائیں. ہمارے یہی ہوتا ہے کہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، میری بہن، میری بیٹی، میرے خاندان کا مسئلہ ہے، اس کے اندر بہت سارے عیب ہیں، ہم چھپا دیتے یا کسی سے مشورہ لیتے، ہمارے خاندان کے لوگ، ہمارے رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے. بتانا چاہیے. المستشار مؤتمن، اللہ کے رسول کا حدیث ہے، جو جس سے مشورہ لے آتا ہے وہ امانت دار ہوتا، وہ جھوٹ نہیں بولتا، سچ بولتا ہے. جو سچائی انسان کو بتا دینا چاہیے کیونکہ وہ چیز کھل کر کے رہے گی، بعد میں واضح ہو کر کے رہے گی. آپ خود رسوا ہو جائیں گے، ذلیل ہو جائیں گے کہ آپ نے حق کو چھپا لیا، سچ بات آپ نے نہیں بتائی. اتنے عیوب تھے اس کے اندر، اتنی خامیاں تھیں. چاہے شادی کا معاملہ ہو، تجارت کا معاملہ ہو، لین دین کا معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، انسان کو سچ بولنا چاہیے اور حقیقت انسان کو لوگوں کے سامنے بتا دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سچ بولنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ ہمیں سچائی قبول کرنے کی توفیق دے، سچ والوں کا ساتھ دینے کی توفیق دے. سچ پر اللہ تعالیٰ ہم کو قائم رکھے، توحید اور سنت پر اللہ تعالیٰ ہم کو قائم رکھے. جھوٹ سے، خرافات سے، دھوکہ دینے سے، ان تمام چیزوں سے اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ رکھے. آمین. بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد الکریم الکبر الرؤوف الرحیم.